بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں ایک ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہا تھا اور جوئیں میرے سر سے گر رہی تھیں اور میں احرام باندھے ہوئے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سر کی یہ جوئیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر سر منڈوا لے اور کفارے کے طور پر 3 دن کے روزے رکھ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، یا ایک قربانی کر دے۔ ایوب نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے کس کا ذکر سب سے پہلے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5703۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر احد کے دن خود ٹوٹ گیا، آپ کا مبارک چہرہ خون آلود ہو گیا اور سامنے کے دانت ٹوٹ گئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال بھر بھر کر پانی لاتے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے چہرہ مبارک سے خون دھو رہی تھیں۔ پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ خون پانی سے بھی زیادہ آ رہا ہے، تو انہوں نے ایک بوریا جلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر لگایا اور اس سے خون رکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5722۔ فاطمہ بنت منذر نے بیان کیا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ہاں جب کوئی بخار میں مبتلا عورت لائی جاتی تھی تو اس کے لیے دعا کرتیں اور اس کے گریبان میں پانی ڈالتیں۔ وہ بیان کرتی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5724۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے نکلو بھی مت۔ حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا کہ میں نے ابراہیم بن سعد سے کہا، تم نے خود یہ حدیث اسامہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے کہ انہوں نے سعد رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا؟ فرمایا کہ ہاں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5728۔